ان کے مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ کیا بھوک ہڑتال کریں گے، یہ تو دھمکی دے رہے ہیں۔ مخالفین یہ بھی کہتے تھے پہلے کہ یہ جیل میں ایک دن نہیں رہ سکے گا، یہ جیل کی سلاخوں سے سر ٹکرائے گا، کیونکہ یہ نشہ کرتا ہے اور نشئی اپنے نشے کے بغیر، اپنی عادت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کسی نے تو ان کے یورین ٹیسٹ کو بھی دنیا کے سامنے لا کے رکھا اور کہا کہ یہ نشہ ہے جو اس کے ٹیسٹ میں آ گیا ہے، لیکن وہ لوگ جو جیل کی سلاخوں کے آس پاس ڈیوٹی دیتے ہیں وہ حیران رہ گئے کہ اس نے تو کچھ نہیں مانگا، نہ یہ سلاخوں سے سر ٹکرایا، البتہ وہ اس سے یہ سیکھتے رہے کہ کس طرح ڈٹ جانا چاہیے، کس طرح عزم مصمم کے ساتھ اپنے موقف پر جمے رہنا چاہیے۔ لیکن ان کی بہن علیمہ خانم اپنے اکلوتے بھائی کے لیے پریشان ہیں اور انہوں نے ایک بیانیہ بھی جاری کیا ہے جس کی آخری چند لائنیں یہ ہے کہ میں اپنے خاندان کی طرف سے کھلی وارننگ دے رہی ہوں کہ اگر میرے بھائی عمران خان کو اڈیالہ جیل میں کچھ ہوا تو اس کی پوری ذمہ داری کرنل رضوان عباسی اور میجر سکندر کے اوپر ہوگی۔ انہیں تشویش اس بات پر ہے کہ وہ جانتی ہیں کہ ان کا بھائی کیسا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے، پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ اس میں اس کا نفع ہوگا یا نقصان۔ نفع اور نقصان کا حساب کتاب وہ رکھتا، ایسے کوئی گوشوارے بناتا تو آج وہ جیل میں نہیں بیٹھا ہوتا، اور اتنا عرصہ اس کو لگ گیا جیل میں کہ وہ لوگ حیران ہیں، بلکہ اب تو پریشان ہیں، بلکہ جان چھڑانے کا سوچ رہے ہیں عمران خان سے، کہ جنہوں نے کبھی خیال میں، خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ انہیں یہ شخص، یہ اکلوتا، یہ اکیلا عمران خان تنگ کر کے رکھ دے گا اور یہ اس سے ملاقات کرنا چاہیں گے وہ منع کرے گا۔ اسے نہ کوئی ملاقات چاہیے، نہ کوئی حساب چاہیے، نہ کوئی ڈیل چاہیے، وہ نہ ڈیلر ہے نہ کوئی بروکر ہے، اسے کچھ فروخت نہیں کرنا ہے، وہ تو مفت میں خدمات انجام دینے والا ہے۔ ان لوگوں کے لیے وہ اپنے اندر جو نیت رکھتا ہے، انہوں نے اسے ووٹ دے دیا، اس کے ووٹ کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور اسے کر دیا سلاخوں کے اندر بند، یہ سوچ کے کہ بہت جلدی وہ بھی دوسروں کی طرح ڈیل کر کے اور اپنی ریل بنواتے ہوئے وہاں سے نکل آئے گا۔ لیکن وہ تنگ آ گئے ہیں، اتنے تنگ آ گئے ہیں کہ انہیں عمران خان کو رہائی کا پروانہ بھیجنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں مل رہا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ ایسٹرولوجر آغا بہشتی کہتے ہیں کہ یہی وہ ماہ مبارک ہے، یہ جو جولائی کا مہینہ ہے، یہ عمران خان کی رہائی کا مہینہ ہے، جولائی 2024۔ وہ خوشخبری سنا رہے ہیں اپنے علم کے حوالے سے۔ اس سے پہلے انہوں نے بہت پہلے، جب عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف بالکل نئی نویلی تھی، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ایک دن حکمران بن جائے گا، اور 2018 کے الیکشن میں وہ سچ ثابت ہوا کہ پارٹی نے حکومت حاصل کر لی۔ اس وقت بھی ایسٹرولوجر آغا بہشتی نے یہ کہا تھا کہ میرا علم یہی بتاتا ہے کہ میں اسے حکمران دیکھتا ہوں، اور ابھی بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ بس یہی ماہ جولائی ہے 2024 جس میں وہ رہا ہوں گے۔ اب عمران خان نے جو بھوک ہڑتال کے لیے کہا ہے، کون سا وہ وہاں مرغ مسلم تکہ بروسٹ توڑ رہا تھا، کون سا اسے کھانے پینے سے دلچسپی ہے؟ وہ کھلاڑی ہے، ایکسرسائز کرنے والا شخص ہے، اس کے اعصاب بہت مضبوط ہیں، آپ اسے شکست نہیں دے سکتے۔ اس کے اوپر تو ایسے رحم و کرم رب کریم نے فرما رکھے ہیں کہ انہیں بہت نچلے طبقے کا، بہت غریب اور پسے ہوئے، گرے ہوئے طبقے کا، جو ہر روز اپنی زندگی میں ہڑتال پہ ہوتے ہیں، بھوک ہڑتال پہ ہوتے ہیں، اپنی خواہشوں کی ہڑتال پہ ہوتے ہیں، وہ ان کا ساتھ نصیب ہے اسے۔ ابھی تو اس نے کہا ہے، یہ اس کی دھمکی نہیں ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ اپنے پارٹی سے مشاورت کر رہا ہے کہ اسے بھوک ہڑتال کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، لیکن وہ سوچ چکا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ جب وہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی قوتیں خاموش رہیں گی؟ انسانی حقوق کے ادارے خاموش رہیں گے؟ جی نہیں۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ لوگ خاموش ہوتے ہیں،
لیکن عمران خان کے لیے کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ اور کیا سمجھتے ہیں کہ بھوک ہڑتال صرف اڈیالہ جیل میں ہوگی؟ بھوک ہڑتال گلی گلی ہوگی، نگر نگر ہوگی، شہر شہر ہوگی، ہر جگہ لوگ بھوک ہڑتال پہ بیٹھیں گے کہ انہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، ان کے لیے عذاب ہو جائے گا۔ وہ لوگ کہیں گے کہ ایک طرف یہ تھا، اب ایک طرف یہ ہو گئے ہیں۔ پھر کون کون سے فارم 47، 45، 46 چرائے جائیں گے، تنگ آ جائیں گے یہ لوگ اور کہیں گے خدا کے لیے ہمیں بچاؤ اس سے۔ اور عوام کو یہی چاہیے، انہیں ایک مضبوط شخص چاہیے، چٹان کی طرح ڈٹ جانے والا چاہیے، جو ان کے شہر کے، جو ان کے صوبے کے، ان کے ریاست کے حالات کو درست کر سکے۔ بھلے ان کے آگے پیچھے چوروں کا ٹولہ رہتا ہے ہر حکمران کے ساتھ، لیکن اس بار اس پارٹی کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ جو صفائی ہوئی ہے، جو قدرت نے اس کی پارٹیوں کو چوروں سے، دھوکے بازوں سے، دغا بازوں سے صاف کر دیا ہے۔ بہت مشکل تھا، بہت مشکل ہوتا ہے بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو، ان لوگوں کو پہچاننا جو دغا دینے والے ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ آستین کے سانپوں سے بچنا۔ بچا لیا ہے اسے قدرت نے، آستین کے سانپوں سے چھوڑنے والے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور اسے توڑنے والے توڑنے کی کوشش کرتے کرتے اس وقت خود ٹوٹ پھوٹ کا، انتشار کا شکار ہے۔ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے، لیکن بہت سے فیصلے جو ہم اپنے اصولوں اور نظریات کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں، قدرت کچھ اور ہی سوچ رہی ہوتی ہے۔ یہ تکلیفیں جو اس وقت پاکستانی عوام اٹھا رہی ہے، بہت جلد انہیں اس سے نجات ملے گی، کیونکہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے۔ اچھی امیدیں رکھیے اور اپنی اپنی جد و جہد جس سمت میں بھی ہیں آپ جاری رکھیے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔